إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. معزز علماء اکرام و عزیز طلباء، آج کے اس مبارک دینی و علمی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس اہم موضوع کے تحت کچھ باتیں لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اہل سنت والجماعت کا استدلال میں طریقہ کیا ہے. مسائل میں، بالخصوص عقیدے کے مسائل میں اہل سنت والجماعت کا استدلال میں کیا منہج ہے، کیا طریقہ ہے اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، اس پر میں کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. بھائیو، دین اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے. اس کی بنیاد کتاب و سنت پر مبنی ہے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام مسائل کا حل، چاہے اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہو یا عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا اخلاقیات سے ہو، ان تمام مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر توجہ دلائی ہے ہمیں کہ اگر آپ کا کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی بھی مسئلے میں، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، تو مرجع کتاب اور سنت ہے. اللہ کی طرف یعنی قرآن مجید، رسول کی طرف یعنی سنت رسول. جب باحیات تھے تو بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے مراجعہ کیا جاتا تھا. جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی سنت حاکم اور فیصل ہے. بھائیو، کتاب و سنت کی مرجعیت سے جب لوگوں نے انحراف کیا، اس سے استدلال کرنا چھوڑ دیا، تو اختلاف پیدا ہوا، جماعتیں پیدا ہوئیں، گروہ بندیاں پیدا ہوئیں، اور یہ اختلاف جھگڑوں تک، خون بہانے تک، لڑائیاں اور جنگ و جدال تک پہنچ گیا. بہت سارے لوگ، جو جماعتیں ہیں، جب استدلال کا موقع آتا ہے کسی بھی مسئلے میں، وہ اس مرجعیت کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی طرف جو مرجع بتایا گیا ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، اس سے استدلال نہیں کرتے ہیں. اس میں جو اصول بتائے گئے ہیں ان اصول کو فالو نہیں کرتے ہیں،
بلکہ استدلال کا جب موقع آتا ہے تو وہ بہک جاتے ہیں، حق سے انحراف کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کبھی استدلال کے موقع پر ضعیف و موضوع روایتوں کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کشف و ذوق کا سہارا لیتے ہیں، اور کبھی خوابوں کو بنیاد بناتے ہیں، کبھی خوابوں کو بنیاد بناتے ہیں، اور کبھی اصول پہلے اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور اس اصول کی موافقت کے لیے کتاب و سنت کا سہارا لینے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین کی باتوں کو لیتے ہیں۔ بہرکیف قرآن اور حدیث کو جیسے سمجھنا چاہیے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جیسے استدلال کرنا چاہیے ویسے استدلال کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آئیے میں اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بتاؤں گا اہل سنت والجماعت کے پاس استدلال کا کیا منہج ہے، اس کی کیا خصوصیات۔ سب سے پہلی خصوصیت اہل سنت والجماعت کی استدلال کے موقع پر، وہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے طریقے پر سمجھتے ہیں اور سلف صالحین کی فہم سے استدلال کرتے ہیں۔ چونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے عقیدے کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر جماعت، کوئی بھی جماعت لے لو، اپنے نظریے کی تائید کے لیے قرآن سے اور حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی فہم صحابہ اکرام کی فہم سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، اس لیے ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر مطابقت رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مطابقت نہیں رکھتا ہے تو وہ مردود ہے، وہ فہم، وہ سوچ، وہ نظریہ۔ تو استدلال کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت سے جب استدلال کرنا ہو تو صحابہ اکرام کے فہم کو سامنے رکھ کر کے استدلال کریں۔ اس سے اختلاف سے بچ جائیں گے آپ، اور قرآن اور حدیث کے صحیح معنی اور مطلب تک، اس کی تشریح تک آپ کی رسائی ہو جائے گی، اور آپ کو قرآن اور حدیث کے معنی مطلب پر اطمینان اور سکون نصیب ہوگا کہ ہم جو معنی مطلب سمجھ رہے ہیں کہ بالکل صحیح معنی ہے، اس کا صحیح، اس کا مفہوم ہے۔ بھائیو، آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کی فہم کو فالو کرنے کے لیے قرآن نے بھی توجہ دلائی ہے اور احادیث مبارکہ نے بھی توجہ دلائی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس طرح سے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، یا مخاطب ہیں صحابہ اکرام، ان کے ایمان کی طرح، ان کی توحید کی طرح تم توحید کو اپناتے ہو، ان کے عقیدے کی طرح تم اپنا عقیدہ اپناتے ہو، اس کو سنوار لیتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ٹائٹل دے دیا، لقب دے دیا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین انصار کی تعریف کرتے ہوئے، جو پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، مہاجرین اور انصار، اور جو ان کی پیروی کر رہے ہیں، مہاجر اور انصار صحابہ کی پیروی کرنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، پورے اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والے، اور ان کے لیے اللہ نے کیا ضمانت دی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ علماء اسلام نے ان آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ ان آیتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی فہم، ان کی اتباع، ان کے فہم کی اتباع ضروری ہے، ان کے فہم کی اتباع ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی آیت کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو ہدایت
اور اختلاف، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے معیار بنایا ہے صحابہ اکرام کے ایمان کو. تو اہل کتاب بھی اس طرح سے ایمان لائیں گے جس طرح سے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے استدلال کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کی اتباع کے وجوب پر دلالت کرتی ہے. کس چیز میں اتباع کرنا ہے؟ عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، تمام چیزوں میں، یہاں تک کہ اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی. صرف عقائد ہی میں نہیں، عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات بھی شامل ہے اور معاملات بھی شامل ہے، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. بھائیوں، اس پر میں اکتفا کرتے ہوئے صحابہ کرام کے کچھ اقوال یا صحابہ کرام نے جو استدلال کیا ہے اس موقع پر، مختلف مسائل یا مختلف موقعوں پر کیسے استدلال کیا ہے صحابہ کرام کی فہم سے، بس بتانا یہ ہے کہ ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. صحابہ کرام کی فہم کیسے استدلال کیا وہ آپ کے سامنے ایک آدھ نص کے ذریعے سے میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خارجیوں کا مناظرہ کرتے ہوئے، خارجیوں سے مناظرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا اتیتکم من عندی صحابتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار، میں مہاجر صحابہ و انصار صحابہ کے پاس سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو وہ کہہ رہے ہیں اور اس بات کی میں خبر دوں جو وہ کہہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ فعلیہم نزل القرآن، قرآن ان پر نازل ہوا ہے. وہم اعلم بالوحی منکم، وہ لوگ آپ سے زیادہ وحی کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے اور اس کی سند حسن ہے. تو خارجیوں کا رد کرتے ہوئے، خوارج کا رد کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صحابہ اکرام کی فہم سے استدلال کیا. کس سے استدلال کیا؟ صحابہ اکرام کی فہم سے استدلال کیا. ایک دم مضبوط استدلال ہے، بہترین استدلال ہے. ہمیں بھی اپنے مسائل میں صحابہ اکرام کی فہم کو سامنے رکھ کر کے استدلال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں خوارج، انشاءاللہ اس کا تذکرہ مختصر سا آئے گا سامنے. خوارج یہ پہلا فرقہ ہے جو اسلام میں جس کی ایجاد ہوئی ہے، پہلا فرقہ سن 32 ہجری میں. اور یہ جو فرقہ ہے پورے نظریات کے ساتھ، پورے افکار کے ساتھ وجود میں آیا. اور اس فرقے کے دو اہم بنیادی عقیدے ہیں. پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہے. کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جو فسق میں آ جاتے ہیں، شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ کبیرہ گناہ ہیں، اس کا جو بھی مرتکب ہے وہ کافر ہے. ان کے پاس ایک ہی تقسیم ہے، آدمی یا تو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، یا کافر ہوگا. بیچ کا کوئی راستہ نہیں ان کے پاس. ایک ہی تقسیم ہے، مومن یا کافر. گنہگار کو یا تو مومن میں رکھو یا تو کافروں کی صف میں رکھو. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اس نے کبیرہ گناہ کا چونکہ اس نے ارتکاب کیا ہے، اس لیے اس کو کافروں کی صف میں شامل کر دیتے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر ظالم بادشاہ ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا، ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا، یہ ان کا دوسرا عقیدہ ہے. جبکہ کتب احادیث میں کتاب الامارہ کے ابواب تقریباً محدثین نے قائم کیا ہے. اس میں ظالم بادشاہ اگر ہو تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے وہ بھی احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ظالم بادشاہ کے بارے میں، تسمع للامیر وتطیع وان ضرب ظہرک واخذ مالک، کہ امیر کی اطاعت کرو اگرچہ کہ وہ تمہارا مال چھین لے اور تمہاری پٹائی کرے. ایک ظلم کی یہ بھی ایک شکل ہے. اتنا بھی ظلم ہو رہا ہے آپ پر، آپ کا مال چھینا جا رہا ہے اور آپ کی پٹائی ہو رہی ہے، تب بھی آپ کیا کرو، امیر کی اطاعت کرو. وجہ کیا ہے؟ اگر بغاوت کریں گے
اگر بغاوت کریں گے تو خون خرابہ ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، اور یہ مصلحت عامہ کے خلاف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں احادیث میں وضاحت کی گئی ہے، اگر کفر بواہ پایا جائے، واضح کفر پایا جائے، تبھی بغاوت ہو سکتی ہے۔ صرف واضح کفر پایا جانا ہی نہیں، اس کے ساتھ اور بھی شروط ہیں، اس کو اضافہ کرنا پڑے گا۔ واضح کفر کے ساتھ ساتھ، واضح کفر کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت بھی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو واضح کفر ہونے کے باوجود پھر بھی صبر کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ مصالح اور مفاسد کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کے پاس واضح کفر بھی ہے اور آپ کے پاس قوت بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن مصلحت کیا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ اس میں آپ کے بغاوت سے کتنا بگاڑ پیدا ہوگا اور اس میں کتنی مصلحت اس سے حاصل ہوگی، اس میں مقارنہ کرنا پڑے گا۔ اگر بگاڑ کا پہلو غالب ہے، فساد کا پہلو غالب ہے، تب بھی آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بغاوت ہے صرف تلوار سے، ہتھیار سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بغاوت زبان سے بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی حاکم مسلمان بادشاہ اس کے خلاف ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہوئے پھرتا ہے، غلط فہمیاں پھیلاتے ہوئے پھرتا ہے، تو یہ بھی زبانی بغاوت ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خوارج نے فہم سلف سے انحراف کیا تو وہ بھٹک گئے۔ حالانکہ عبادات میں کچھ کم نہیں ہے کسی سے، ایسی ایسی عبادتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے ایسے روزے رکھتے ہیں کہ آپ کے روزے، آپ اپنے روزوں کو معمولی سمجھیں گے ان کے روزوں کے سامنے، آپ اپنی عبادتوں کو معمولی سمجھیں گے ان کی عبادتوں اور نمازوں کے سامنے۔ اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں، لیکن صحابہ کی فہم سے محروم ہے۔ وہ کس کی فہم سے محروم ہے؟ صحابہ کی فہم سے محروم ہے۔ ایک اور واقعہ سنن دارمی کا دیکھیے کہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے کیسے استدلال کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز سے پہلے کچھ لوگوں نے حلقے بنا کر کے سبحوا میاں، کبروا میاں، ہللوا میاں، 100 مرتبہ تسبیح پڑھو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کنکریاں گن گن کر کے تسبیح پڑھ رہے تھے اور حلقے بنا کر کے مسجد میں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان پر رد کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئے چند دن گزرے نہیں ہیں، آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، آپ کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ایسی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جس پر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، نہ صحابہ اکرام کا عمل تھا۔ کیا فرمایا؟ اما انکم لعلی ملت اہدی من ملتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او مفتتح باب ضلالہ، کہ آپ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے زیادہ کوئی ہدایت یافتہ دین پر عمل کر رہے ہیں، اگر آپ تسلیم کرتے ہیں ان سے زیادہ کوئی ہدایت یافتہ دین پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر مفتتح باب ضلالہ، تو دوسرا اختیار یہی ہے کہ آپ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، انتقال ہوئے، اور آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، اور یہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی بڑی جماعت موجود ہے اور ان میں سے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کیا ہے کسی نے، اور آپ لوگ یہ گمراہی میں ملوث ہو گئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی صحابہ اکرام کے عمل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے استدلال کیا ان لوگوں کی بدعت اور گمراہی پر۔
تو استدلال کے مسئلے میں جب بھی آپ کوئی مسئلے میں استدلال کریں تو صحابہ اکرام کی فہم کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ صحابہ اکرام کی فہم کو کیوں مد نظر رکھنا ہے؟ ایک تو آیتیں اس بات پر گواہی دے رہی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث الافتراق ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہونے والی جماعت کون ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، نیک اور ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صرف یہ کہہ سکتے تھے میری سنت کو لازم پکڑو، بات ختم ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے صحابہ کرام کو بھی جوڑ دیا، خلفائے راشدین کو بھی جوڑ دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عملی تطبیق دینے والے اس دین پر پریکٹیکلی طور پہ، عملی طور پر دین کی نمائندگی کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام تھے، عملی تشریح کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ اس لیے ان کے فہم کو، ان کے عمل کو، ان کی تشریح کو دین کو سمجھنے میں مقدم رکھا جائے گا۔ ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر آتا ہے، اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے فہم کو کیوں لینا چاہیے اس کی افضلیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کانوا افضل هذه الامہ، یہ امت کے سب سے افضل ترین مقدس شخصیات میں سے ہیں، ابرہا قلوبا، ان کے دل بہت نیک ہیں، واعمقها علما، علم کے اعتبار سے بہت گہرے ہیں، واقلها تکلفا، اور تکلف کے اعتبار سے تکلف سے بہت دور ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے، ولی اقامت دینہ، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، فعرفوا لہم فضلہم، تو لہٰذا ان کے فضیلت کو، ان کے فضائل کو پہچانو، واتبعوہم علی اثرہم، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے طریقوں پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم، کہ ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو جہاں تک ہو سکے مضبوطی سے تھام لو، صحابہ کرام کے اخلاق کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ جہاں تک ہو سکے۔ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ یہ صراط مستقیم پر قائم تھے، ہدایت پر قائم تھے، سیدھی راہ پر قائم تھے۔ امام ابن عبد البر نے اپنے جامع بیان العلم و فضلہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بھائیوں، یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں صحابہ اکرام کی فہم کو فالو کرنا چاہیے استدلال کے موقع پر۔ جب صحابہ اکرام کی فہم سے لوگوں نے انحراف کیا تو جماعتیں بن گئیں، گروہ بن گئے۔ کون کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے جماعتیں بنی؟ اب دیکھو، خوارج ہیں، اس کے عقائد ہم نے بتایا ابھی، روافض، انہوں نے غلو سے کام لیا، علی رضی اللہ عنہ کے شان میں الوہیت کے اور پتہ نہیں کیا کیا چیز کے قصیدے پڑھنے لگے روافض، جس کا موجد عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ جس کا موجد کون ہے؟ روافض کا موجد کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ اس نے ہی یہ قول کو ایجاد کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا قول۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ علی رضی اللہ عنہ، اور ان کی الوہیت کا قول، اور صحابہ اکرام کو گالی دینے کا نظریہ اور عقیدہ اس خبیث انسان نے پیش کیا، اور اس پر آج تک روافض عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ روافض نے صرف علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کو لے لیا اور بقیہ سارے صحابہ کے فضائل کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ تو وہ کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے، صحابہ اکرام کی فہم سے انہوں نے انحراف کیا۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرتد ہیں،
سوائے 3 لوگوں کے، سلمان فارسی کے، عمار بن یاسر کے، اس طرح سے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرتد ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے. اتنا کفریہ عقیدہ انہوں نے اپنایا اور لوگوں میں اس کو پھیلایا. تو کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ صحابہ کرام کے منہج سے انہوں نے کیا کیا؟ انحراف کیا. قدریہ نے ایک فرقہ بنا، یہ بھی صحابہ کے صحابہ کے عہد کے اواخر میں یہ فرقہ آیا. اس نے تقدیر ہی کا انکار کر دیا. اس فرقے نے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بندہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، وہ خود اپنے اعمال کو پیدا کرتا ہے، وہ خود یعنی گویا کہ اللہ کے علم کا انہوں نے انکار کر دیا، سابق علم کا انکار کر دیا. اللہ بندوں کے افعال کا خالق ہے، اس کا انکار کر دیا انہوں نے. قدریہ یہ فرقہ جو ہے وجود میں آیا صحابہ اکرام کے منہج سے جب وہ دور ہوئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے برات کا اظہار کیا، اور ایسے لوگ یہ مجوس و حاضل امہ کہا گیا کہ یہ اس امت کے مجوسی ہیں، اور ان سے سلام کلام نہ کیا جائے، اگر بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کی جائے، اور ان کے جنازے میں شرکت نہ کی جائے. یہ انحراف کیا انہوں نے. اسی طریقے سے صفات میں جہمیہ فرقہ وجود میں آیا. اب یہ جہمیہ فرقہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کے ناموں کا بھی انکار کر دیا اور صفات کا بھی انکار کر دیا. اس جہمیہ فرقے نے یہ سب صحابہ کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے، جبکہ اسماء و صفات کے تعلق سے صحابہ کا منہج واضح ہے. جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استوا کے بارے میں بتایا تھا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدع. یہ سلف کا واضح موقف ہے، لیکن اس موقف سے ہٹتے ہوئے جب یہ فرقہ وجود میں آیا تو اسماء و صفات کا انکار کر دیا. معتزلہ نے اللہ کے ناموں کا تو اعتراف کیا، لیکن اللہ کے صفات کا انکار کر دیا. اللہ کی صفات کا انکار کر دیا اور اسی کو توحید سمجھ بیٹھے، اور یہاں تک کہا کہ مرتکب کبیرہ وہ بھی ہمیشہ کا جہنمی ہے، اور وہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل رہے کہ دو مرتبے کے درمیان اس کا ایک مرتبہ ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. مرتکب جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، نہ اس کا شمار مومنوں میں ہے نہ کس میں؟ کافروں میں ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت اور صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، اور بیچ کی چیز کیا ہے؟ فاسق بھی ہے، آدمی ہوتا ہے. اور قرآن نے اس کی تقسیم کی ہے، قرآن و حدیث نے اس کی تقسیم کی ہے. تو انہوں نے بھی جب انحراف کیا تو راہ حق سے بھٹک گئے. بھائیو اب کتنی حدیثیں بتائیں. اب دیکھو جب معتزلہ کی بات آئی تو شریک ابن عبداللہ فخر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا ہے. وہ کیسے؟ جب ان سے کہا گیا ہمارے پاس معتزلہ کی ایک قوم ہے ان حدیثوں کا انکار کرتی ہے. کون سی حدیثیں ہیں؟ ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کا انکار کرتی ہے. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ، اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے کل قیامت کے دن. اس عقیدے کا مطلب انکار کرتے ہیں. جبکہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ کل قیامت کے روز مومنین اپنے رب کا دیدار کریں گے. اپنے رب کا کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے. لیکن یہ جو معتزلہ ہے انہوں نے رب العالمین کے دیدار کا انکار کیا. خوارج نے بھی اللہ رب العالمین کے دیدار کا کیا کیا؟ انکار کیا. اتنے واضح نصوص ہیں، صحابہ اکرام کی فہم ہے، اس کا سب انہوں نے انکار کر دیا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لقد ثبت باجماع السلف والائمہ، سلف اور ائمہ کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے، ان اللہ یرا فی الاخرہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا. یراہ اہل محبتہ ورضوانہ، جو جنتی اس کا مومن اس کا دیدار کریں گے. مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے. لیکن صحابہ اکرام کے فہم سے انحراف کرتے ہوئے یہ بدعتی فرقوں نے رب العالمین کے دیدار تک انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا.
دیدار کا انکار کیا. تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے اور مثالیں دیتے جائیں تو بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم استدلال کریں گے قرآن اور حدیث اور فہم سلف کو مد نظر رکھتے ہوئے استدلال کریں گے، تبھی قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم سامنے واضح ہوگا. صرف عقیدے کے معاملے میں نہیں، فقہی مسائل میں بھی کتنے ایسے اختلافی مسائل ہیں، ان مسائل کا حل آپ صحابہ اکرام کے فہم سے حل ہو جاتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں، اور آپ پڑھیں گے، آپ المغنی لابن قدامہ پڑھیں، آپ اس میں باقاعدہ صحابہ اکرام کے فہم کو اجاگر کیا گیا ہے. اور کہیں ایسے مسائل ہیں کہ صرف اور صرف صحابہ اکرام کی فہم ہی آپ کو ملتی ہے اور لینا پڑتا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کے لیے آپ نے تلقین کی ہے اور تعلیم دی ہے. چنانچہ ایک دو مسئلے ہیں. اب بعض لوگ ٹھنڈی کا مسئلہ جب آتا ہے یا عام حالات میں بھی جوربین پر مسح کرنے کا مسئلہ آتا ہے، جوربین پر مسح کرنا، جورب کس کو کہتے ہیں؟ جو کپڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے، کاٹن سے، اون سے بنا ہوا ہوتا ہے. اور خف کس کو کہتے ہیں؟ جو جلد سے بنا ہوا ہوتا ہے، جو چمڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے. خف سے متعلق احادیث واضح ہیں، 30 سے زائد احادیث ہیں، لیکن جوربین سے متعلق بہت ایک آدھ حدیث ہے، اس پر بھی کلام ہے، اور لیکن صحابہ اکرام کے آثار موجود ہیں. تقریباً 9 صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہے کہ جوربین پر مسح کرنا چاہیے. اور امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 13 صحابہ تک پہنچا دیا کہ 13 صحابہ سے جوربین پر مسح کرنا ثابت ہے. جب آپ کئی لوگ حرج محسوس کرتے ہیں، کپڑے کے موضع پر مسح کرنے سے حرج محسوس کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے مذہب کا سہارا لیتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، جبکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلک ہے، صحابہ اکرام کا جو مسلک ہے، اس میں تو موجود ہے جوربین پر مسح کرنا ثابت ہے. تو یہ صحابہ اکرام کے فہم کو ملحوظ رکھیں گے تو یہ مسلکی جو اختلافات ہیں وہ بھی تقریباً ختم ہو جائیں گے، مسلکی جو اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر امام ناپاکی کی حالت میں بھول کر کے نماز پڑھا دیا امام صاحب نے، اور نماز کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھایا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل یہ ہے کہ مقتدی نماز نہیں دہرائیں گے، بلکہ امام صاحب اپنی نماز کو دہرائیں گے. اس پر سلف کا اجماع ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں کو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھایا اور اپنی نماز کا اعادہ بھی کیا. ولم یعیدوا، لیکن بقیہ جو صحابہ اکرام تابعین جو بھی تھے نمازی تھے انہوں نے اعادہ نہیں کیا. اس کو امام عبد الرزاق نے مصنف میں نقل کیا ہے. اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں جو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا چکا ہو، یعید ولا یعیدون اذا صلی بہم وہو جنوب، اگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھائے تو وہ امام صرف نماز کو دہرائے گا، لیکن جو مصلی ہیں وہ نماز نہیں دہرائیں گے. امام دارقطنی نے اس اثر کو نقل کیا ہے اور یہ اثر صحیح ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب کھانا حاضر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کھانا حاضر ہو تو نماز کو مؤخر کرنا چاہیے، خاص طور پر آپ اس کھانے کے لیے آپ شوق رکھتے ہوں تو. اگر کسی نے کھا لیا اور اس کے بعد نماز کھا لیا اور نہیں بغیر کھائے کے نماز پڑھ لیا تو کیا اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو تمام سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس بندے کی نماز ہو جائے گی، اس بندے کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی میت کو غسل دے تو وضو کرنا واجب ہے، وضو کرنا واجب ہے. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ پہلا اصول ہے. اس اصول کی بڑی اہمیت ہے. لوگ عام طور پر اس اصول کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس لیے میں خصوصی طور پر تھوڑا تفصیل سے اس اصول پر
توجہ میں نے دلائی۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے کسی بھی مسئلے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق جتنے بھی نصوص ہیں، قرآنی آیات، احادیث، ان تمام نصوص کو اکٹھا کیا جائے گا حکم لگانے سے پہلے۔ صرف ایک حدیث پر فیصلہ نہیں کر سکتے یا کوئی حکم لگا نہیں سکتے آپ، یا کوئی ایک آیت لے کر کے آپ اس سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس موضوع سے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، اس کو اکٹھا کریں گے۔ کسی میں عموم پایا جاتا ہے تو کسی میں تخصیص پائی جاتی ہے، کوئی آیت ناسخ ہے تو کوئی منسوخ ہے۔ یہ تمام چیزیں کب واضح ہوں گی؟ جب ساری آیتیں اس موضوع سے متعلق، ساری احادیث، سارے نصوص اکٹھا کریں گے تو اس سے مسئلہ واضح ہوگا۔ اس سلسلے میں تمام دلیلوں پر بھی عمل ہو جائے گا اور صحیح معنی مفہوم بھی واضح ہو کر کے سامنے آئے گا۔ اسی لیے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جب ایک آیت کو چھوڑ کر کے ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کوئی دوسرا اعتراض کرتا ہے دوسری آیت کو لے کر کے، پھر بولتے ہیں ہاں ایسا بھی ہے، یا اس کو تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے، جو مومن بندے اپنے رسول کی تصدیق کرتے ہیں، کہ اسلام کی جتنی کڑیاں ہیں اور جتنی شریعتیں ہیں، جتنے احکام ہیں، مسائل ہیں، اس پر کیا کریں؟ عمل کریں، اس کے تمام اوامر پر عمل کریں، اور تمام منہیات سے باز آ جائیں جہاں تک ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو بعض نصوص کو تو لیتے ہیں اور بعض نصوص کو ترک کر دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو ٹھکرا دیتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحدیث یفسر بعضه بعضا، کہ حدیث کے جب ساری سندیں جب تک آپ اکٹھا نہیں کریں گے تو اس کو صحیح سمجھ نہیں سکتے، آپ صحیح معنی میں اس کو سمجھ نہیں سکتے حدیث کو۔ اور حدیث کا بعض حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ یہ جامع الاخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب بغدادی کی کتاب میں یہ موجود ہے، یہ قول موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس بات سے مختصر طور پر یہ بات معلوم ہو گئی اس اصول سے کہ چونکہ مطلق مقید کا مسئلہ ہوتا ہے، عموم و خصوص کا مسئلہ ہوتا ہے، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ایک ہی مسئلے میں تمام نصوص کو اکٹھا کر کے ہی حکم لگانا چاہیے۔ اگر بعض نصوص کو لیں گے، بعض نصوص کو چھوڑ دیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ بھٹک جائیں گے۔ آپ تھوڑا سا دیکھیے، اس قاعدے کے تعلق سے علماء نے ایک مثال دی ہے۔ دیکھیے خوارج نے کیا کیا؟ نصوص الوعید کو لے لیا، جس میں وعید سنائی گئی ہے، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، وہ وعیدیں لے لی انہوں نے، لیکن جو خوشخبری والی جو نصوص ہے اس کو ترک کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ بھٹک گئے اور اسی پر اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اور مرجیہ نے کیا کیا؟ مرجیہ بھی ایک فرقہ ہے جو عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتا ہے، عمل کو ایمان کا حصہ نہیں مانتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اگر ایک مرتبہ آپ نے ایمان لا لیا تو نیکی کا کام کرنے والا اور برائی کا کام کرنے والے کا ایمان ایک ہی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، کامل الایمان ہے۔ یہ جو غالی قسم کے مرجئہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اور ان لوگوں نے خوشخبری والی نصوص لے کر کے اس پہ اکتفا کیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن وعید والے جتنے نصوص ہیں اس کو کیا کر دیا؟ انہوں نے ترک کر دیا۔ تو
اس باب کی جتنے نصوص ہیں اکٹھا نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے. اسی لیے ہمارے اسلاف نے اس قاعدے کو اور اصول کو مبتدیہ پر، اہل بدعت پر رد کرنے کے لیے خوب اچھی طریقے سے اس کا استعمال کیا اس قاعدے کا. خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرسالہ میں، اور اسی طریقے سے ابن قتیبہ نے مختلف الحدیث میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رد علی الجہمیہ میں اس اصول کا بھرپور استعمال کیا ہے. تیسرا قاعدہ ہے استدلال کے موقع پر ہمیں جس اصول کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو نصوص متشابہ ہیں اس کو محکم نصوص کی طرف لوٹا دینا چاہیے. متشابہ نصوص کو محکم نصوص کی طرف لوٹا دینا چاہیے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کیا. اس کتاب کی بعض نصوص کیا ہیں؟ منہ آیات محکمات، محکم آیتیں ہیں. ان میں اس کتاب میں سے بعض چیزیں کیا ہیں؟ محکم آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ حصہ کتاب کا کیا ہے؟ متشابہات پر مبنی ہے. اب یہ محکم کس کو کہتے ہیں؟ متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ محکم ان نصوص کو کہا جاتا ہے جس کا معنی مطلب واضح ہے، جس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کیا ہے؟ جیسے حلال و حرام کے مسائل، قیامت کے دن کے جو اخبار، واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ سب محکم ہیں. اور اسی طریقے سے ناسخ جو نصوص ہیں، جو نسخ کرنے والے نصوص ہیں، یہ تمام محکم ہیں. اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس کے مقابل میں کچھ نصوص کیا ہیں؟ متشابہ ہیں. کچھ نصوص کیا ہیں؟ متشابہ کے قبیل سے. متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ جو منسوخ نصوص ہیں، یا ایسے نصوص یا ایسی غیبی چیزیں، ایسے نصوص جو غیبیات پر مشتمل ہیں، آخرت کے بیان پر مشتمل ہیں، لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے ہماری نزدیک. تو یہ جو کیفیت ہے یہ متشابہ کے قبیل سے ہے. جیسے ابھی آپ نے استوا والی مثال سنی تھی کہ اللہ کا مستوی ہونا معلوم ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے. عرش کی کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے. اللہ رب العالمین کا مستوی ہونا یہ مجہول ہے. اس کے بارے میں ہمیں چونکہ غیبی معاملہ ہے، اس میں دخل اندازی نہیں دینا چاہیے. جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا آپ اس کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے. اور ہمارا دین یہ توقیف پر مبنی ہے، قرآن و حدیث کے نصوص پر مبنی ہے. اپنی عقل کو عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے. امید کہ مسئلہ واضح ہوا ہوگا. تو متشابہ مسئلے میں ہمیں جو متشابہ مسائل ہوتے ہیں یا نصوص ہوتے ہیں اس کو محکم نصوص کی طرف کیا کر دینا چاہیے؟ رد کرنا. استدلال کے موقع پر کوئی آدمی دھوکہ دینے کی کوشش کرے، عام طور پر اہل بدعت متشابہ نصوص سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کیا کرنا؟ محکم نصوص کی طرف ان کو لوٹانا. یہ نہیں یہاں آؤ، ادھر آؤ. ابھی جو ہے عید میلاد النبی لوگ جشن منانے والے ہیں، آنے والا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آیت سے استدلال کرتے ہیں. آیت اپنی جگہ پر ہے، اس کا معنی مفہوم اپنی جگہ پر ہے، کیا اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ تو اب محکم کیا ہے؟ محکم یہ ہے کہ اس کا جو صحیح معنی مفہوم ہے اس کی طرف کیا کرنا؟ لوگوں کو نشاندہی کرنا، اور ان کی جو غلط بیانی ہے اس کو واضح کرنا اہل بدعت کی. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، مثلا انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کیا، انا نحن، ہم مردوں کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں جو ذکر کو نازل کرتے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی ہے؟ ایک ہے یا متعدد ہے؟ ایک ہے، واضح ہے. لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے.
جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. یہ جو نصوص ہیں یقیناً یہ متشابہ کے قبیل سے ہیں. کس کے قبیل سے ہیں؟ متشابہ کے قبیل سے ہیں. اب محکم کیا ہے؟ محکم نصوص ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی ذات متعدد ہے اور اس سے استدلال کرتا ہے تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. محکم یہ نص ہے کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہے، متعدد نہیں ہے. اس کے صفات مختلف ہیں، اس کی صفات متعدد ہیں. اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں. جو اس کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن اس کی ذات کیا ہے؟ یہ ایک ہے. لہذا کوئی یہ اس قسم کی متشابہ آیت سے استدلال کرتا ہے تو محکم آیت کی طرف اس کو رجوع کروایا جائے گا، اس کی طرف توجہ دلایا جائے گا اور کہا جائے گا. اور یہ جہاں جو مقصود یہ ہے تعظیم مقصود ہے. یہاں پر کیا مقصود ہے؟ تعظیم مقصود ہے اللہ رب العالمین کی. اور اس سے یہ کہا جائے گا اس قسم کا تعدد کا جو شکار ہیں وہ کیا ہے؟ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے وہ کافر ہیں. رب العالمین کی ذات کو جو متعدد کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ رکھنے والے کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اسی طریقے سے ایک مثال ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. اب خود آپ اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے، ابو طالب کو. اب اگر کوئی استدلال کرے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم کہ آپ صراط مستقیم کی طرف کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے. اب یہاں پر بھی یہاں نفی کی گئی ہے پہلی آیت میں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور یہاں کہا گیا کہ آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. تو اب یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اب اس کو محکم جو نص ہے وہ نص ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو اس میں تطبیق دی جائے گی. یہاں جو ہدایت سے مراد ہے ہدایت التوفیق، اللہ کی جو توفیق ہے، یہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. توفیق بید اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے ہاتھ میں توفیق ہے. تو توفیق کی جو ہدایت ہے اس کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کی نفی کی گئی ہے انک لا تہدی من احببت. لیکن رہنمائی والی جو ہدایت ہے، ہدایت الدلالہ کہتے ہیں جس کو، اس کی طرف جو نسبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہ رہنمائی والی ہدایت الدلالہ کہا جاتا ہے، وہ نسبت کی گئی ہے. اس کے ہم قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتا سکتے ہیں، واضح راستہ بتا سکتے ہیں، کتاب و سنت کا راستہ بتا سکتے ہیں، توحید کا راستہ بتا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے استدلال کے موقع پر اس پر ہمیں توجہ دینا ضروری ہے. اسی طریقے سے تیسرا جو اصول ہے، چوتھا جو اصول ہے کہ دین کے معاملات میں لڑائی جھگڑا کرنے سے، جدال کرنے سے، مذموم جو جدال ہے اس سے پرہیز کرنا. بلا دلیل، بلا علم کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرنا، اختلاف کرنا یہ مذموم ہے. یا اپنے نفس کو تقویت پہنچانے کے لیے، اپنے نفس کے خاطر دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑا کرنا بغیر علم کے یہ جائز نہیں ہے. جب بھی آپ قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس موقع پر اس اصول کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اگر آپ کے مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، الٹا جو ہے نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں دین میں ایسا جدال کرنے سے کیا کرنا چاہیے؟ گریز کرنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے. چونکہ بلا علم کے جھگڑا کرنے سے دین کے معاملے میں سوائے اختلاف کے، سوائے فتنے کے، سوائے عداوتوں کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بلا علم دین کے معاملے میں اختلاف کرنے سے، حجت کرنے سے کیا ہوگا؟ اختلاف پیدا ہوگا اور گروہ بندی ہوگی اور عداوتیں آپس میں جنم لیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اہل کتاب سے
جدال کرو تو احسن طریقے سے جدال کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں بغیر علم اور ہدایت کے بحث و مباحثہ کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ابو ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ لا تجالسوا اہل الاہواء، کہ جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کی ہم نشینی اختیار مت کرو. ولا تجادلوہم، اور ان سے جدال مت کرو، ان سے علمی بحثیں مت کرو، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں گمراہی میں مبتلا کر دیں گے اور اسی طریقے سے دین کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے آپ کے دین کے معاملے میں. اس لیے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے اہل بدعت سے آپ کیا مت کرو، ان کی ہمنشینی اختیار مت کرو. معاویہ بن قرہ وہ فرماتے ہیں الخصومات فی الدین تحبط الاعمال، کہ دین کے اندر جو جھگڑے اور خصومات ہوتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں، اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور وہ آ کر کے کہنے لگا اے ابو سعید تعال حتی اخاصمک فی الدین، آپ آئیں، آپ سے دین کے معاملے میں بحث کرنا چاہتا ہوں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اما انا فقد ابصرت دینی، جہاں تک میرا معاملہ ہے میں اپنے دین کے بارے میں پوری بصیرت رکھتا ہوں، مجھے اپنے دین کے بارے میں پورا یقین ہے اور بصیرت ہے مجھے. فَإِن كُنْتَ أَضْلَلْتَ دِينَكَ فَالْتَمِسُ، اگر آپ اپنے دین کے معاملے میں گمراہ ہو چکے ہیں تو آپ ہدایت تلاش کریں، آپ ہدایت کیا کریں، تلاش کریں. تو بیجا جھگڑے کرنا دین کے معاملے میں، خصومات کرنا یہ جائز نہیں ہے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پہ جو اہل کلام ہیں جو نصوص کو لے کر کے اپنی عقل کو گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عقل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غیبی معاملات میں اپنے عقل کی دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے کیا کرنا چاہیے، یہ اہل کلام ہے، ان لوگوں سے بچ کر کے رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، بحث ہی نہ کریں آپ ان سے. یہ سلف کا منہج ہے اور اس کا طریقہ ہے. یہ جدال، ایسا جدال بلا علم کے جدال کرنا، علمی بحث کرنا، یہ جائز نہیں ہے اور یہ مذموم جدال ہے. قابل تعریف جدال بھی ہے کہ اگر دلیل کے ساتھ حق کو ثابت کرنا مقصود ہو، باطل کا رد کرنا مقصود ہو، تعلیم مقصود ہو، یا جن چیزوں میں اشکال پایا جاتا ہے اس کی وضاحت اگر مقصود ہو تو اس میں علمی بحث کرنا مفید ہے اور وہ جدال کیا ہے، مفید ہے. اس کے جو ہے کئی سارے واقعات قرآن کریم میں اور قرآن کریم کے حوالے سے مباحثات موجود ہیں، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مباحثہ کرنا اور ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مباحثہ کرنا، یہ تمام اس میں یہ واقعات موجود ہیں. اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خوارج سے کیا کرنا، مناظرہ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کی دلیل ہیں. اسی طریقے سے کتنے اصول قواعد ہو گئے، 4 ہو گئے. پانچواں قاعدہ استدلال کے موقع پر یہ ہونا چاہیے کہ جتنے دلائل ہیں حدیثوں سے، جو بھی صحیح دلائل مل رہے ہیں، بلا کسی تفریق کے ساری دلیلوں پر عمل کرنا. اس میں متواتر اور خبر احاد کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی کہ کون سی حدیث متواتر ہے، کون سی حدیث خبر احاد ہے، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا. یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ وہ کبھی متواتر حدیث میں اور خبر احاد میں فرق نہیں کرتے. لیکن اہل بدعت، معتزلہ وغیرہ کیا کرتے ہیں، وہ متواتر روایتوں کو لیتے ہیں اور خبر احاد کا رد کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے احادیث کا بہت بڑا حصہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے، جس کا تعلق اہم مسائل سے ہے، دینی مسائل سے ہے، وہ کیا کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں؟ علماء نے بڑی بحثیں کی، بڑی جو ہے اس میں
الحمدللہ کتابیں، مفصل کتابیں اس مسائل میں مطلب ان مسائل میں لکھی گئی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی صحیح حدیث، بس یہ مسئلہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے کہ حدیث صحیح ہو جائے تو وہی ہمارا کیا ہے، مذہب ہے، اور اس میں تفریق بالکل نہیں کی جائے گی. اور اس میں یہ بھی تفریق نہیں کی جائے گی کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا جو موقف جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ صحیح حدیث عقیدے کے مسئلے میں لی جائے گی، ضعیف حدیث کو اعمال کے مسئلے میں قبول کر لیتے ہیں. جبکہ جو راجح مسئلہ ہے، جیسے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا فرق فی العمل بالحدیث فی الاحکام او الفضائل اذ الکل شرع، کہ احادیث پر عمل کرنے سے متعلق احکام اور فضیلتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، شریعت سے تعلق رکھتی ہیں. فضیلتیں والی حدیثیں وہ بھی شریعت ہیں، احکام والی حدیثیں وہ بھی کیا ہے، شریعت. اس لیے سب پر برابر کا عمل کرنا چاہیے. امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترغیب کے مقدمے میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے اس مسئلے میں. جو رجوع کرنا چاہتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں. بھائیو، متواتر حدیث آپ جانتے ہیں جن کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں وہ اس کو متواتر حدیث کہتے ہیں. کہ ایک حدیث کو اتنی بڑی تعداد نے روایت کی ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو. اور دوسرا، ابتدائے سند سے لے کر انتہائی سند تک وہی اس متواتر و اس بڑی تعداد نے روایت کی ہو. اور ان کا جو مستند ہے وہ حس ہونا چاہیے کہ سمعت، رأیت، اس طرح سے میں نے سنا، میں نے دیکھا، کوئی گمان والا صیغہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ وہ علم کا افادہ، اس میں سننے کا افادہ ہونا چاہیے. اس میں ان کی جو حدیث ہے اس کو سننے کا افادہ ہونا چاہیے، علم کا افادہ ہونا چاہیے. اس کو خبریں کیا متواتر کہتے ہیں. اب جس کو ایک راوی ثقہ ہے، وہ شروع سند سے آخر سند تک، مطلب ایک ہی سند میں، تمام سندوں میں ایک ہی راوی پایا جا رہا ہے، اس نے روایت کی ہو تو وہ خبر احاد ہے، اور وہ حدیثیں کیا ہیں، قابل عمل ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں خبر واحد حجت ہے باقاعدہ ایک عنوان باب باندھا ہے، الحجت فی تثبیت خبر الواحد، اور اس میں خبر واحد کی قبولیت پر متعدد حدیثوں کا تذکرہ کیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 22 حدیثوں کا تذکرہ کیا ہے کہ خبر واحد قابل حجت ہے، یہ بیان کرتے ہوئے. اور 21 حدیثیں تو مسندن نقل کی ہیں، اور ایک معلقاً ابن عباس سے انہوں نے نقل کیا ہے. اور اس میں تقریباً 6 ابواب میں حدیثوں کو تقسیم کیا ہے. باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق، باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزبیر تلیعۃ وحدہ، اور باب قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. اس طریقے سے کئی ایک جو ہے ابواب، 6 ابواب باندھ کر کے مختلف حدیثوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اب خبر واحد حجت ہے، اس کی کچھ دلیلیں پیش کریں گے. سب سے پہلے وہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. کہ ہر بڑی جماعت میں سے چند لوگ ایسے کیوں نہیں ہوتے کہ جو دین میں دین کی سمجھ حاصل کریں؟ کیوں نہیں ایسے لوگ ہوتے جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے سفر کریں، نکلیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اپنی قوم کی طرف لوٹنے کے بعد ان کو کیا کریں، ڈرائیں. اب یہاں پر طائفہ کا ذکر کیا گیا. اب یہ طائفہ کس کو کہتے ہیں؟ طائفہ ایک آدمی کو بھی کہتے ہیں، 2 آدمی کو بھی کہتے ہیں، اس سے 2 سے زائد آدمی کو بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. تو اس میں طائفتان میں بڑی جماعت بھی ہو سکتی، 2 آدمی بھی جھگڑا کرنے والے ہو سکتے ہیں. اس لیے یہاں پر دیکھیں، اگر ایک آدمی بھی اگر جا کر کے دینی تعلیم حاصل کر کے آئے گا اور وہ اپنی قوم کو دین کی بات سنائے گا
تو اس کا پیغام پہنچانا وہ قابل حجت ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اکیلے آئے ہیں اس لیے آپ کی بات نہیں سنی جائے گی یا آپ کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا ہے اور کہا وَيُسَمَّ الرَّجُلُ طائفہ، کہا کہ طائفہ ایک آدمی کو طائفہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اسی طریقے سے خبر واحد حجت ہے. اس کی دلیل یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے، کوئی بڑی سی بڑی خبر یا کوئی خطرناک خبر یا کوئی بہت بڑا جس میں مسئلہ ہو اس خبر میں، تو کیا کرو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، اس کو جانچ لو، اس کی اصلیت تک پہنچو، خبر کی اصلیت تک پہنچو. یہاں کس کو کہا گیا؟ فاسق کے لیے کہا گیا. اگر اس کے مقابل میں، فاسق کے مقابل میں کوئی سچا شخص خبر لے کر کے آئے، عادل شخص خبر لے کر کے آئے، تو مفہوم مخالفہ یہی کہتا ہے اس کی بات کو فوراً قبول کر لیا جائے گا. ایک بندے کی خبر بھی قبول کی جا سکتی ہے. تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کے استدلال میں فرمایا کہ ھذا یدل علی الجزم بقبول خبر الواحد، یہ یقینی طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے آیت کی خبر واحد کی جو خبر ہے، ایک آدمی کی جو خبر ہے اس کو قبول کیا جائے گا اور یہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہے. احادیث میں آپ وہ مشہور حدیث جو آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، نبر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ احفظ له من سامع. یہ ترمذی کی روایت ہے کتاب العلم میں. اللہ تعالیٰ اس بندے پر، اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور اس کو یاد کیا، پھر اس کو پہنچایا، یہاں تک کہ اس کو پہنچایا. بعض لوگ جن کو دین کی بات پہنچائی جاتی ہے وہ لوگ سننے والے سے زیادہ، جس نے حدیث سنی ہے اس سے بھی زیادہ حدیث کو یاد رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ حدیث کو یاد رکھتے ہیں. تو یہاں پر ایک بندے کا تذکرہ کیا، خبر واحد کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر بہت سارے واقعات پیش آئے، خبر واحد کو آپ نے کیا کیا، ایک آدمی کی خبر کو قبول فرمایا. ان میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لوگ جب صبح کی نماز قباء میں، مسجد قباء میں نماز ادا کر رہے تھے تو ایک آنے والا، ایک خبر واحد ہے، ایک آدمی آنے والا آ کر کے خبر دیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلہ قرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قرآن نازل ہوا ہے. وقد امر ان یستقبل الکعبہ، جو بیت المقدس کی طرف قبلہ کر رہے تھے، کہا گیا، حکم دیا گیا کہ کعبے کی طرف کیا کرے، استقبال کرے. تو انہوں نے کیا کیا، استقبال کیا. تو لوگوں کے چہرے شام کی طرف تھے، تو انہوں نے حالت نماز میں ان کی روایت کو، ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے کعبے کی طرف کیا کیا، اپنا قبلہ کیا. بخاری کی یہ روایت ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، خبر واحد کو صحابہ کرام تفریق نہیں کرتے تھے متواتر اور خبر واحد کے درمیان، بلکہ فوراً اس کو قبول کر لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کا مقصد ہو، چاہے مسئلے مسائل سکھانے کا مسئلہ ہو، جب شہروں اور بستیوں میں بھیجتے تھے پوری جماعتوں کو نہیں بھیجتے تھے، ایک ایک صحابی کو اپنی ان کی ذمہ داریاں دے کر کے بھیجتے تھے. کبھی وہاں کے بستی والوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ متواتر لوگ نہیں آئے اس لیے آپ کی خبر نہیں مانیں گے، آپ کی بات، دین کی بات نہیں سنی جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو یہ اصول ہے، استدلال کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث سے استدلال کریں گے، متواتر اور خبر واحد کے درمیان تفریق نہیں کریں گے. جو بھی صحیح حدیث ہے اس سے کیا کیا جائے گا، استدلال کیا جائے گا. آخری ایک اصول بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نص کی پابندی کرنا اور مذموم تعویل سے بچنا، یہ اہل سنت والجماعت کے استدلال میں سے ایک استدلال کا یہ طریقہ ہے اور یہ اصول ہے کہ ہم نص جس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اس کے معنی مفہوم سے ہٹ کر کے، اس کے معنی مفہوم سے ہٹ کر کے اپنی طرف سے کوئی غلط تعویل نہیں کرنا. چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے لا يقدمون على كلام الله وكلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلام احد من الناس. اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے مقابلے میں کسی کے کلام کو مقدم نہیں رکھتے. وہ کتنی بھی پیاری سے پیاری تعویل کرے لیکن قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے قرآن و حدیث کی دلیل اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اس تعویل کا، تو کیا نہیں کرتے؟ اس کا تعویل کو قبول نہیں کرتے. اب تعویل میں ایک قابل تعریف تعویل ہوتی ہے اور ایک مذموم تعویل ہوتی ہے. قابل تعریف تعویل وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا معنی جو وضاحت کرے، یعنی جو ظاہری طور پر جو معنی مفہوم نکل رہا ہے اس کو ہم اس کی پابندی کریں گے. اگر اس کا ظاہری معنی مفہوم سے ہم نکل رہے ہیں یا دوسرا معنی مطلب کی حد بندی کر رہے ہیں تو قرآن اور حدیث سے کوئی اور واضح دلیل ہونی چاہیے، تبھی اس کا مطلب تبھی ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تعویل قابل قبول نہیں ہے. اب بلا دلیل کے کوئی اپنی طرف سے غلط تعویل کرتا ہے جس پر نہ قرآن شاہد ہے، نہ حدیث رسول شاہد ہے، نہ صحابہ کا فہم شاہد ہے، تو وہ تعویل قابل قبول نہیں ہے. اہل بدعت کی جتنی بھی تعویلیں ہیں اپنے عقائد پر وہ مذموم تعویل ہے، چونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کی صحیح تعویل انہوں نے نہیں کی، صحابہ اکرام کو نہیں لیا اور صحیح حدیث سے استدلال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تعویل کرتے ہوئے اپنی منمانی کی، اپنے نظریات کو پیش کیا. اس لیے ان کی جو تعویل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی تعویل کی وجہ سے اسلام میں، تاریخ اسلام میں بہت سارے فتنے رونما ہوئے، جنگیں ہوئی تعویل کی وجہ سے ہی، یہاں تک کہ خون خرابہ بھی ہوا. تو جو مذموم تعویل ہے اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، اس سے بچنا چاہیے. چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اور اس کی تفصیل میں جاؤں، اس پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے استدلال کے جو اصول ہیں مسئلے مسائل میں، ان اصول کا استدلال کے موقع پر لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں دینی تعلیم، علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.